محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے اور کافی اچھے ہوں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تھمبنیل کو دیکھ کر کہ میں بتانے والا ہوں کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے اور اس وقت کا منظر کیا خوفناک منظر ہوا کرتا ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتانے والا ہوں اور میں آپ کو سنوانے والا ہوں مفتی سلمان ازہری کا وہ بیان جس میں حضرت نے خلاصہ کر دیا اور بتایا ہے کہ موت کے وقت کا واقعہ کس قدر ناخوف، کس قدر کا ڈراونا ماحول اس وقت رہا کرتا ہے۔ دوستو، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے، ٹائم کو برباد نہ کرتے ہوئے آئیے اس ویڈیو کو سن لیجئے۔ پارے میں ہم نے جو تلاوت کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ موت تمہیں آ کر پکڑے گی۔ بروج مشیدہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی پکے محل میں بھی اگر تم بیٹھ جاؤ، بہت مضبوط محل میں تم بیٹھ جاؤ، موت آنا ہے وہاں پر بھی آئے گی۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے بھی، اور جنہوں نے آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنائی وہ بھی موت کے ہتھے چڑھی گئے۔ موت تو آنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ موت کو بھول جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اچانک آنے والی یہ موت بالکل مہلت نہیں دیتی، بالکل مہلت نہیں دیتی۔ آپ اگر آس پاس میں اپنی نظریں ڈالیں تو آپ کے دوستوں میں کئی جا چکے ہوں گے، جن کی عمر زیادہ نہیں تھی وہ جا چکے۔ موت کے لیے عمر کوئی متعین نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آئے گی یا بیماری سے آئے گی۔ اچھے لوگوں کو بھی موت آ جاتی ہے، چلتے پھرتے لوگوں کا جنازہ آ جاتا ہے۔ کسی کے لیے بھی کوئی وقت معین نہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر بندہ موت سے بھاگنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں پریکاشن لینا، کہیں جا کر کے محفوظ مقام پر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آئے گی موت۔ بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ فلاں دن تمہاری موت آنے والی ہے۔ نجومی ستاروں کا علم جاننے والے اٹکل پچھو سے کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے تھے۔ تو اس بادشاہ کو نجومیوں نے جب دن بتایا، اس دن اس نے کیا کیا، ایک ایسا حجرہ، ایک کمرہ بنایا جس میں کوئی چیز آئی نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں، صرف اس نے ایک سوراخ رکھا ہوا کے لیے، اور اس میں سے مچھر بھی نہ آ سکے، مکھی بھی نہ آ سکے۔ اس حجرے کے اندر وہ چلا گیا۔ وہ پورا دن اس کو تھا کہ میں موت کو چکمہ دے دوں۔ اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بچھو کے ڈنک مارنے سے تمہاری موت آئے گی۔ اس نے کہا بس مجھے بچھو سے بچنا ہے، بچھو نہ آنے پائے ایسا میں پورا انتظام کر لوں گا۔ اس نے پورا ایک راؤنڈ شیپ کا کمرہ بنایا اور اس میں اندر بند ہو گیا۔ لیکن اس کی ایک کمزوری یہ تھی کہ اس کا گھوڑا تھا، بہت بے حد اس کو عزیز تھا۔ وہ گھوڑے کو چھوڑ کر کبھی رہتا نہیں تھا۔ اس نے کہا مجھے اور میرے گھوڑے کو بند کر دو، آج موت کا دن ہے، اگر آج کے دن میں نے موت کو چکمہ دے دیا تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، ٹائم اگر ٹل گیا تو پھر موت نہیں آئے گی۔ تو وہ اس نیت سے گھر کے وہ روم کے اندر بند ہو گیا اور لوگوں سے کہا کہ کوئی مجھے نہ دروازہ کھولے اور نہ کسی کے لیے دروازہ کھولے، پورا دن گزرنے دو۔ دن گزرتا رہا، شام کا وقت قریب آیا، اس کے ساتھ تھا اس کا گھوڑا اور وہ کوئی نہیں۔ اتفاق دیکھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو سبب بننا ہے وہ بنے گا۔ اس کے گھوڑے کو بہت تیز چھینک آئی اور اس کی چھینک سے اس کی ناک سے بچھو نکلا اور اس بادشاہ کو ڈنک مارا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ نے فرمایا تم جہاں کہیں رہو موت آ کر پکڑ لے گی۔ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر تھے، وہ کارڈیالوجی تھے، ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے، اور ان کے ہاتھ میں بہت سارے ڈاکٹرز پریکٹس کر کر کے بڑے ماہر بنے، ہارٹ کے اسپیشل ڈاکٹر۔ اور یہ اخبار میں بھی بات آئی تھی۔ اس ڈاکٹر کا حال یہ تھا
کہ برسوں آپریشن اور سرجری کر کے لوگوں کے ہارٹ صحیح کیے یا بائی پاس کیے، لیکن اتفاق ایسا کہ ایک دن وہ لیب میں اندر ہاسپٹل کے لیبارٹری میں کام کر رہا ہے ڈاکٹر، اور اس کے ساتھ 4 اسسٹنٹ ڈاکٹر بھی ہیں اور نرسز بھی ہیں، سارے کہاں پر؟ لیب کے اندر، ساری مشینیں بھی موجود ہیں۔ اس ڈاکٹر کو وہیں پر ہارٹ اٹیک آیا ہے، جو ہارٹ کا خود اسپیشلسٹ ہے، اور دوسرے ڈاکٹرز وہاں پر موجود بھی ہیں۔ انہوں نے اٹھایا، اسٹریچر پر ڈالا، آئی سی یو میں ہی تھے، لیب کے اندر موجود تھے، لیکن وہ چند منٹوں کے اندر ڈاکٹر کی موت ہو گئی۔ نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکا، نہ اس کو دوا دی جا سکی۔ سب سے ماہر ہارٹ کا ڈاکٹر ہاسپٹل کے اندر، جو سب سے محفوظ جگہ ہو سکتی ہے بیماروں کے لیے۔ میاں ہمارے گھر میں کسی کو اٹیک آئے تو دوڑ کر کہاں لے جائیں گے؟ ہاسپٹل۔ اور جو خود کس کے پاس لے جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ جو خود ڈاکٹر ہے اور خود ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہی اگر آ جائے، اور قریب میں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں لیکن بچا نہ سکے، یہ رب ذوالجلال کا فرمان، جب وعدہ مکمل ہو جائے تو پھر کوئی طاقت تمہیں موت سے روک نہیں سکتی۔ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا شخص ہے دنیا کا جو کئی حکومتیں بدل دیا کرتا تھا، جس کا نام غالباً لیکن ہے، سیمسنگ کمپنی کا، جس سے کوئی تعلق ہوگا آپ سرچ کریں تو پتہ چلے، کوریا کا رہنے والا، اور اس کی وجہ سے حکومتیں بدل دی جاتی تھیں۔ اس قدر مالدار آدمی، اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی حکومت نہیں قائم ہوتی تھی۔ اتفاق ایسا ہی غالباً 2012 یا 11 کے آس پاس کی بات ہے، جہاں تک میرے علم میں چیز آئی۔ ایسی ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ کوما میں چلا گیا، اور اس کا بیٹا تھا ارب پتی، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، کئی ہزار کروڑ کا مالک۔ پوری دنیا بھر کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا اس کو بستر سے اٹھانے کے لیے، لیکن کوئی ڈاکٹر نہیں اٹھا سکا۔ کروڑوں کی فیس لی ڈاکٹرز نے، ہر طرح کا علاج کیا، 4 سال تک وہ بستر پر لگا رہا، اس پر نہ جانے کتنی دولت خرچ ہوئی۔ اخیر میں ڈاکٹروں نے کہا، اربوں روپیے اس کے بستر سے اٹھانے کے لیے جنہوں نے خرچ کیا تھا، بیٹے نے خرچ کیا تھا، ڈاکٹروں نے اخیر میں ہاتھ اٹھا کر کہا، اب تیرے باپ کو کوئی نہیں کھڑا کر سکتا، اس کی موت آ چکی، موت ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تم مضبوط سے مضبوط محل کے اندر کیوں نہ ہو، موت آئے۔ مجھے بتاؤ، جس کے پاس دنیا کا اتنا مال پڑا ہوا ہو، وہ کیوں نہیں خرید سکا کوئی ایسی دوا جو اس کو بستر سے کھڑا کر سکے؟ یاد رکھیں میرے عزیزوں، دنیا کی ساری چیزیں اسی کی طرح دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جس وقت ہمارا بلاوا آ جائے، تم قریب میں لوگوں کو دیکھتے رہ جاؤ گے اور آنکھیں تمہاری کھلی رہ جائیں گی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں ایک سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا۔ یہ سید الانبیاء فرما رہا ہے، رسول رحمت فرما رہا ہے۔ اور جس طرح سے آج ہم اپنی موت کو بھول بیٹھے، گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں، موت کا خوف ایسا ہے کہ خود میرے آقا نے فرمایا، سب سے بہترین نصیحت کرنے والا تمہاری زندگی میں اگر کوئی ہے تو موت ہے۔ لوگوں کے جنازے دیکھو اور ان کی بے بسی دیکھو، ان کی مجبوری دیکھو، اور اس کے بعد تم بھی محسوس کرو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کیفیت ہو۔ وہ چھوٹی سی قبر، وہ چھوٹی سی ایک ایسی قبر جس میں نہ چٹائی، نہ تکیہ، نہ اوڑھنا، نہ بچھونا، اور ہاتھ چوڑے کرو تو قبر کی دیواریں لگنے لگ جائے، ہاتھ اٹھاؤ تو اوپر کی تختیاں لگنے لگ جائیں۔ ممبئی والوں کو تو اور بھی چھوٹی قبر ملتی ہے، یہاں تو اتنی چھوٹی ہے کہ ٹیمپرری کھودی جاتی ہے کہ 6 مہینے بعد پھر نکال دینا ہے۔ میرے عزیزوں، اس ایک چھوٹی سی قبر کے اندر تمہیں برسوں بتانا ہے، برسوں بتانا ہے، اس جسم کے ساتھ وہیں سونا ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں، ہماری آنکھیں اگر بند ہو جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ باہر فلاں فلاں چیزیں ہو رہی اور ہم کھولنا چاہیں نہیں کھلتی تو بے چینی ہونے لگ جاتی ہے، گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ قبر میں یہی حال ہوگا کہ تمہارے اطراف ہونے والے سارے معاملات تمہیں پتہ ہوں گے،
حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں قبرستان میں چلنے والے کے پیروں کی آواز تک تم سنو گے. مردہ سنتا ہے، سلام تو دور کی بات ہے، پیروں کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. تو دوستو آپ نے دیکھا اور سن لیا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب نے کیا بتایا ہے اس کے بارے میں، کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے، یعنی انسان کی جب جسم سے روح نکلتی ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے، کیسا منظر ہوتا ہے، پوری حقیقت کیا ہے، مفتی صاحب نے اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ اور ہم سب کو بتا دیا ہے. دوستو اچھے بیانات سننے کے لیے مفتی سلمان ازہری، مفتی حماد رضا اور بھی اپنے جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں بڑے بڑے، سبھی کی تقاریر اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سے ضرور ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچتی رہے. دوستو ٹائم کو برباد نہ کرتے ہوئے آئیے ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.